گورنمنٹ میں پے اسٹرکچر کیا ہے؟ کمپنسیشن کیا گورنمنٹ جو ہے کمپنسیشن تھیوری کو سامنے رکھتی ہے یا وہ تمام چیزیں جو ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے کمپنسیشن کا یا ہاؤ ٹو ڈٹرمن سیلری اسٹرکچر، کیا گورنمنٹ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے پے اسٹرکچر بنائے ہیں؟ اگر ہم گورنمنٹ کے پے اسکیلز کو دیکھیں اور جس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے جابس گورنمنٹ میں پرفارم ہوتے ہیں، اگر ان جابس کو ہم دیکھیں دیر از سچ اے ہیوج ویرائٹی آف جابس دیٹ آر دیر ان دی گورنمنٹ ڈفرنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن بٹ دیر از اونلی ون پے اسکیل except for some other which were introduced in I think 2004-5 which were scales for senior management level. So management scale introduce kiye the aur usme salary packages jo hain, but they were all for senior positions. Junior positions ke jo scales hain usme koi aise scales موجود نہیں ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری سیلری ملتی ہے ود ایکسیپشن آف فیو ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. فار ایگزامپل فیڈرل بیورو آف ریونیو جو ہے ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس میں ذرا جو امپلائیز اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو انسینٹیو ہے. اسی طرح سے جو ہائی وے پولیس ہے موٹر وے پولیس ہے اس کی جو کمپنسیشن اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح سے کچھ گورنمنٹ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ کمپنسیشنز کو ہے وہ ڈفرینٹ کیا جائے. لیکن بائی اینڈ لارج the basic scales run from BS 1 to 22 which looks somewhat like this, and this is a recent most chart on which is there. So اگر اس میں دیکھیں آپ تو اس میں پے اسکیل آپ کو 1 سے 22 کے نظر آتے ہیں اور اس میں جو ریسنٹ چینجز گورنمنٹ نے بجٹ میں کیے 2014 کے بجٹ میں کیے تو اس میں کچھ پے اسکیلز ریوائز ہوئے. یہ ہر سال ریوائز بھی ہوتے ہیں پے اسکیلز. تو اگر آپ ان کو دیکھیں گے جو بی ایس 22 ہے گریڈ 22 کا جو امپلائی ہے گورنمنٹ کا اس کی تنخواہ 85,700 ہے. اسی طرح سے جو گریڈ 1 میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ 9,300 ہے. یہ ایک بیسک پے ہے اور اینول انکریمنٹ کا کالم جو ہے آخر میں دیا ہے کہ آپ کی ہر سال میکسیمم انکریمنٹ جو ہے وہ اتنی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ دیر از این اینول انکریمنٹ. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ اس کو کریٹیکلی ریویو کریں اور اس کے اوپر ذرا سوچ و بچار کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو بہت سے آپ کے فنکشنریز لوور لیول پہ کام کرتے ہیں اور وہ گریڈ 14 گریڈ 16 گریڈ 11 10 5 پہ فار ایگزامپل جو کانسٹیبل پولیس میں ہوتا ہے اس کا گریڈ کیا ہوتا ہے گریڈ 5 ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ کو دیکھیں آپ کے کیا ہے. پھر اسی طرح سے جو میٹر ریڈرز ہیں ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے وہ گریڈ 4 یا 5 کے امپلائیز ہوتے ہیں گورنمنٹ میں لیکن ان کی تنخواہ کتنی اگر آپ یہ سامنے دیکھیں گے گریڈ. اسی طرح سے مالی ہیں ڈرائیورز ہیں جو گورنمنٹ کی پے رولز پر ہوتے ہیں ان کی وہ گریڈ 4 یا 5 سے زیادہ نہیں ہوتے. اور بہت سے امپلائیز ایسے ہیں جو گریڈ 4 5 6 یا 10 یا 11 میں ہیں لیکن بہت ان کے جو نیچر آف ورک ہے وہ ایک بہت ہی اہم ہے. مثال کے طور پہ آپ ٹیچرز کو لے لیں. اب ٹیچرز کے گورنمنٹ نے اسکیلز کچھ امپروو کیے اور ٹیچرز کو گریڈ 17 میں کیا اس کے ساتھ کوالیفیکیشنز کو بھی امپروو کیا. یعنی پہلے میٹرک لیول ہوا کرتا تھا ٹیچرز کا اب ٹیچرز کی جو کوالیفیکیشنز ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن ٹیچر کی بی اے ہونی چاہیے یعنی گریجویٹ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. بٹ فار اے ویری لانگ ٹائم اے پرائمری اسکول ٹیچر واز اونلی گیٹنگ واز ان اسکیل 14 اور اس سے جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن تھی وہ میٹرک تھی اور اس سے کام کیا لیا جاتا تھا یعنی وہ بچوں کو پڑھانے کا اتنا اہم کام ہے. اسی طرح سے ڈاکٹرز جو بے شمار سال لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کا سٹارٹنگ پے جو ہے وہ 17 ہے. تو اس میں بہت ساری اناملیز ہیں. انجینئرز آپ پروفیشنلز کو دیکھیں اگر وہ سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہ گریڈ 17 سے شروع کرتے ہیں لیکن کیا کہنا چاہیے ان کی جو لیول آف اسکل جس کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ بہت ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بھی اور ٹیچر بھی اور ایس ایچ او بھی اور آپ یہ لے لیں کہ یہ اسی اسکیل سے ہوتے ہیں ٹیچرز بھی ہے. تو اس سے ایک بڑی اناملی جو ہے وہ آتی ہے. تو اس کو اگر کریٹیکلی ایویلویٹ کیا جائے مثال کے طور پہ ایک اور پرسپیکٹو یہ بھی ہے اس کا کہ اگر آپ گریڈ 22 کا کمپیریزن کریں گریڈ 1 کی تو گریڈ 22 کی 9 ٹائمز سیلری جو ہے وہ زیادہ ہے. اسی طرح سے آپ ہر ایک کا موازنہ کر سکتے ہیں کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ
جو سیلری گیپ ہے وہ کتنا ہے، اور اسی چیز کو اگر انفلیشن کے ساتھ کمپیئر کیا جائے اور ڈیفیکلٹی اور کمپلیکسٹی آف جاب ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ہمیں پے اسٹرکچر جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. سو واٹ وی سی فرام دس کمپنسیشن جو گورنمنٹ اپنے امپلائیز کو دیتی ہے، کچھ جابز ایسے ہیں جن میں لیول آف ڈیفیکلٹی یا رسک اتنا زیادہ نہیں ہے یا اس میں تعلیمی قابلیت اتنی زیادہ نہیں ہے. تو جو اسکیلز ہیں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں کہ جاب میں کتنا چیلنج ریکوائرڈ ہے یا جاب کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے حساب سے آپ کوالیفیکیشن کو بھی بہتر کریں اور کمپنسیشن کو اس کے مطابق ڈٹرمن کریں.